بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے متعلق جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان مبارک وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس پر غور کرنے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر دو چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے نام خوبصورت نام وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور دوسری بات جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادعیہ، آپ کی جو جامع دعائیں تھیں، اس کے اوپر غور کریں تو وہ اس کے اوپر عمل تھا۔ رمضان مبارک کی لیلۃ القدر کی جو دعا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اما عائشہ سے کہ یوں کہو لیلۃ القدر میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ ہے دعا کا طریقہ سنت کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلے اللہ کا نام ہے اور اسی نام کی مناسبت سے طلب ہے کہ جو آپ نے مانگنا ہے اب درگزر، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو پہلے اللہ کا نام ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے ناموں کو جاننے کا، اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کے ناموں کو اسی طرح پکارا جائے دعاؤں کے اندر۔ دوسری اہم بات جو اللہ کی ذات کے متعلق ہے وہ اللہ کی صفات کے متعلق ہے۔ صفات صفہ کی جمع ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ کے کام، اللہ کی ذات کے متعلق جو اللہ کا کام ہے، جو اللہ کا فعل ہے، جو کہ جس کے متعلق سب سے بہترین بات یہ ہے، جو کہ نچوڑ ہے تمام چیزوں کا، کہ ہم سب کو اہل سنہ والجماعہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو منہج تھا، اور ان کے بعد محدثین مفسرین نے جو ہمیں اللہ کی صفات کے بارے میں جو ہمیں نصیحت کی ہے، جو ہمیں بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر وہ صفت، چاہے وہ اللہ کی ذاتی ہو، مطلب یہ کہ اللہ کے چہرے کے متعلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیکھنے کے متعلق، اللہ کے سننے کے متعلق، یا جو قرآن مجید کے اندر ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفت اللہ کے فعل کے متعلق ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئے گا، فرشتے بھی، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک ہے کہ يَنزِلُ سبحانہ و تعالیٰ کل لیلۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول فرماتا ہے۔ اب ان صفات کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بھی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور جو کچھ اللہ کی صفت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر جو بتلا دیا ہے، جس بات کے بارے میں خبر دے دی ہے، اسے من وعن تسلیم کیا جائے بغیر کسی تحریف کے، اس کے اندر تحریف نہ کی جائے، اپنی مرضی کی کوئی بات نہ کی جائے۔ تحریف دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تحریف لفظی اور ایک تحریف معنوی۔ ذرا آپ توجہ کریں، یہ باتیں جاننا ضروری ہے، علمی باتیں اگرچہ ہوں لیکن جاننا ضروری ہے۔ تحریف لفظی کا مطلب یہ ہے
کہ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی لفظ ہو یا سنت کے اندر، حدیث کے اندر کوئی بھی لفظ ہو، اسے بدل دیا جائے۔ اب قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ دنیا کی کوئی بھی طاقت بدل نہیں سکتی، اس میں تحریف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دوسری بات، سنت کے اندر تحریف مانوی لفظی ہو اور دونوں کے اندر مانوی ہو۔ مانوی کا مطلب یہ ہے کہ آیت کا مطلب یا قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اپنے مذہب، اپنی مرضی کے مطابق کر دیا جائے۔ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ جی بالکل، بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا۔ آپ کو تعجب بھی ہوگا، آپ کو افسوس بھی ہوگا کہ ایسی ایسی تحریفات موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا جہاں قصہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو حکم دیتا ہے بنی اسرائیل کو کہ گائے ذبح کی جائے۔ اس کی حکمت قرآن مجید کی تفسیر کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر کتب کے اندر، شیعہ کتب کے اندر، جو شیعہ حضرات ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بقرہ سے مراد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، گائے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے عائشہ رضی اللہ تعالی، یعنی کہ ان کا بغض ام عائشہ سے نفرت کی وجہ سے۔ اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ امین احسن اصلاحی صاحب کا ترجمہ اگر آپ اٹھائیں، ترجمہ تفسیر نہیں صرف ترجمہ، اس ترجمے میں اگر آپ یہ دیکھیں سورہ قیامہ کے اندر کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے روز لوگ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ ناظرہ، جو نعمتوں والے چہرے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بالکل واضح ہے دیکھنا، لیکن وہاں پر ترجمہ جو ہے وہ یہ کیا ہوا ہے کہ اپنی رحمت کے امیدوار ہوں گے۔ تو یہ ہے تحریف مانوی، کہ اپنے مذہب کی تائید کے لیے اس آیت کو یا تفسیر کو بدل دینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو بغیر تحریف کے تسلیم کرنا۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، بل یداہ مبسوطتان، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یہ ترجمہ اس کا۔ اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ترجمے میں اور تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تعلیم نہیں تھا، یہ صحابہ کرام کا منہج نہیں تھا، سلف صالحین کا منہج یہ تھا کہ جیسے قرآن کے اندر اور سنت کے اندر اللہ کی صفت ذکر ہوئی ہے ویسے ہی اس کو تسلیم کر لیا جائے، بغیر تحریف کے اور بغیر تعطیل کے اس کا انکار نہ کیا جائے کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو اس کے ساتھ تو مثال ثابت ہوگی، اور بغیر تمثیل کے، بغیر کسی مثال کے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی مثال نہیں اور اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کے متعلق اس قسم کا اعتقاد رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جو بھی اللہ کی ذات کے متعلق جتنا زیادہ علم رکھتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی زیادہ عظمت اور خشیت ہوگی۔ یہ فائدہ اس علم کے حاصل کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واخشاکم، کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے متعلق جانتا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔
اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو علماء اللہ کی ذات کو، اللہ کو جاننے والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کا تعلق سائنس کے علم کے ساتھ ہے، آخر ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے اللہ کے وجود کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ اعتراف کر لیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ علم دو طرح کا ہے اور عالم تین طرح کے ہوتے ہیں۔ العلم باللہ، اللہ کی ذات کے متعلق علم، اللہ کے متعلق علم جو اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا ہے، اور العلم بامر اللہ، اللہ کے حکم کا علم، یعنی کہ عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کا علم۔ دیکھیے توحید کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح ہوتی، صبح کی سنتوں میں آپ سے کیا ثابت ہے؟ آپ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھتے تھے؟ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، دونوں کے اندر توحید ہے۔ مغرب کی رکعتوں میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روقت اکثر من 20 مرۃ، میں نے 20 سے زائد مرتبہ مغرب کی سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سنا ہے کہ آپ پڑھ رہے تھے دونوں رکعتوں کے اندر، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد۔ اور ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ جب رات کو سونے لگو تو سورہ کافرون پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب سونے لگو سورہ کافرون پڑھ کے سویا کرو، اور جب تم سورہ کافرون پڑھ لو گے قل یا ایھا الکافرون بریئت من الشرک، شرک سے بری ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں، اللہ کی صفات کے متعلق جو علم ہے، اس کے بارے میں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج ہماری بات مکمل ہو جائے گی، لیکن ابھی تشفی نہیں ہوئی۔ ایک نشست اس کی شاید اور ہوگی، کل نہیں بلکہ ہفتے کے روز، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم العلم بامر اللہ، جو طہارت اور نماز کے مسائل ہیں اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ سیکھتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔